الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حضرات گرامی قدر، دین اسلام محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا اور عدل اور انصاف کا دین ہے۔ اس دین مقدس نے ہر انسان کو بلکہ ہر مخلوق کو اس کا حق دیا، اور کسی انسان کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے سے جو تعلق ہے اس تعلق کا خیال کرنے کا بھی حکم دیا، کسی انسان کے ساتھ مذہبی لحاظ سے جو تعلق ہے اس تعلق کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا۔ انسانوں کی قدر کی بات کریں تو اسلام نے مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے جو کافر ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو بھی حقوق دیے ہیں۔ مسلمانوں کے ملک میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کا انسان امن سے زندگی گزار سکتا ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ جو بھی ان کے قانون کے مطابق ان کے ملک میں رہتا ہے تو وہ اس کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کریں، اور ان کا مال بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے، انہیں بغیر کسی وجہ کے انہیں قتل نہیں کر سکتے، ان کی عزتوں کا خیال کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ جس طرح اسلام نے ایک انسان کو جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ ملک کے قانون پہ عمل کرتا ہے تو اس کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو مسلمان ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، ان حقوق میں سے بہت سارے حقوق ایسے ہیں کہ جو اتنے زیادہ ہم پہ لازم ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر مجھے تعلیم دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام لے کے نازل ہوئے کہ مجھے یوں لگا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ اب پڑوسی صرف وہ نہیں ہوتا جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، وہ بھی پڑوسی ہو سکتا ہے جس کا ملک ہمارے ملک کے ساتھ ہے اور وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اس کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی جان کی حفاظت میں اس کی مدد کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ مسلمانوں کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، وہ نسبی تعلق ہو یا نہ ہو، ملکی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دین اسلام کا جو مذہبی تعلق ہے یہ اتنا گہرا تعلق ہے اور اتنا عظیم تعلق اور رشتہ ہے کہ یہ ایک مسلمان چاہے ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں، اور ایک پاکستان میں ہے اور ایک دنیا کے کسی خطے میں ہے، تو ان کا آپس میں تعلق اور رشتہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عرب کا بھائی ہے، اجمیوں کے بھائی ہیں، ہندوستانی کا بھائی ہے، بلکہ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ یعنی دین اسلام کا رشتہ وہ مضبوط رشتہ ہے کہ جو کسی عرب کو اجمی کے ساتھ اور کسی عربی کو کسی حبشی کے ساتھ اس کا وہ تعلق بناتا ہے کہ صحابہ کرام میں وہ رشتے پیدا ہو جاتے ہیں کہ حضور رسالت مآب کے صحابہ کہتے ہیں سیدنا بلال جو اگرچہ حبش سے آیا ہے، وہ بکتا ہوا غلام آیا ہے، وہ عربوں جیسا نسب نہیں رکھتا، وہ خاندانی لحاظ سے وہ اس قدر مشہور نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں آیا ہے، ہم اس کو اپنا سردار مانتے ہیں۔
یہ دین اسلام کی عظمت ہے کہ یہ نسب اور خاندان اور قوم کا اور قبیلے کا فرق نہیں رکھتا، بلکہ جب مسلمان ایک دین کے اور مذہب کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ہی صف میں محمود و ایاز کو بٹھایا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ نہ یہاں کوئی غلام ہے اور نہ آقا ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور دین اسلام کے اہم ترین فرض کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تمام مسلمان برابر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مسلمانوں کا آپس میں وہ محبت کا تعلق ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دکھ میں غم میں نہیں دیکھ سکتا، دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، بلکہ دوسرے کو اگر تکلیف میں دیکھے تو یہ اپنے سے زیادہ اس دوسرے کا خیال کرتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کی جان کا، دوسرے مسلمان بھائی کے مال کا اور اس کی عزت کی حفاظت کا اتنا خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرتا ہے۔ دنیا نے مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہ مثالیں دیکھی ہیں کہ حضور کے صحابہ کرام ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہیں، اور زخمیوں میں ایک زخمی کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ لے کے آتا ہے اور وہ وفات کے قریب ہے، تو جب انہیں پانی پیش کرنے لگے تو ساتھ ہی ایک اور صحابی ہے وہ بھی زخمی ہے، انہوں نے ادھر سے آواز دی العطش العطش، پیاس اور پیاس، تو وہ جو زخمی تھے جو موت کے منہ میں ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا جا کے خیال کرو، اسے پانی دو۔ وہ پانی دینے والے اس کے پاس گئے تو جب انہیں پانی پیش کرنے لگے تو اگلے زخمی کی آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے، وہ مشکیزہ اٹھائے اگلے بندے کے پاس چلے گئے، اس نے جس کے پاس گئے ہیں وہ کہتا ہے اگلے کو دو، اس کے پاس پہنچے، یہاں تک کہ جب تیسرے بندے کے پاس پہنچے تو وہ وفات پا چکے تھے، وہ واپس دوسرے کے پاس آئے، جب اس کے پاس پانی لے کے آئے تو وہ بھی وفات پا چکے ہیں، وہاں سے واپس پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اور انسانیت کی تاریخ میں یہ قربانی کی مثالیں صرف پائی جاتی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں پائی جاتی ہیں۔ حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، صحابہ کرام جو انصار مدینہ ہیں جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنی جائیدادیں، اپنے مال ان کے لیے قربان کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی شان یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اگرچہ خود مجبور بھی ہوں، محتاج بھی ہوں، لیکن یہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی ضرورت، اس کا خیال پہلے کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ویسے نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں سرکار نے ایک انصاری کا مجھے بھائی بنایا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے فرمانے لگے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ کافی کھلا گھر ہے، اگر تم چاہو تو میں اس گھر کو تقسیم کرتا ہوں، آدھا تجھے دیتا ہوں، آدھے گھر میں میں رہوں گا، آدھے گھر میں تو رہے گا، یہ میری جتنی بھی زمینیں ہیں وہ بھی میں آدھی آدھی کروں گا، آدھی تجھے دوں گا اور آدھی میرے پاس رہیں گی۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ جو میری بیویاں ہیں ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور میں اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں تجھے شریک کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا آپ کا شکریہ، آپ نے میرا بہت زیادہ خیال کیا، مجھے نہ آپ کی جائیداد چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، مدینے کا بازار کہاں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ وہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں آئے تو خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی پاس نہیں تھا، اور صحابی سے پوچھا مجھے بازار کا راستہ بتا دو، انصاری نے بازار کا راستہ بتا دیا، ادھر بازار ہے۔ اسی صحابی نے جب تجارت کرنا شروع کی اللہ رب العزت نے وہ برکت عطا کی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ان کے پاس سونا اتنا تھا کہ وہ کلاڑیوں سے کاٹ کر ان کی بیویوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اور یہ مثال میں آگے بھی پیش کروں گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسرائیلی مصنوعات کا، یورپین مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو لوگ کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوگا،
اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ ابھی تو عید کا سیزن تھا، ابھی ہم اگر کوک نہ بیچتے، پیپسی نہ بیچتے تو کیسے گزارا چلتا ہمارا؟ ہماری تو دکانیں اسی پہ چل رہی ہیں، ہمارا سارا کاروبار بھی اسی پہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنی دکان سے اگر ہم نیسلے کا مال نکال دیں، اگر ہم یہ بوتلیں نکال دیں تو ہمارے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہماری تو عید لگی اس پہ، عید بنی اس پہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جو کام کرتے ہیں تو وہ خالی آدمی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ سرکار کے وہ صحابہ جو سخاوت بھی اتنی کرتے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً یہ روایت موجود ہے کہ 1000 غلام انہوں نے خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کیے۔ ایک بندہ خریدنے پر، ایک اونٹ خریدے تو 5-6 لاکھ کا ملے گا، تو ایک بندہ کتنی قیمت کا ملتا ہوگا؟ اس صحابی رسول نے صرف یہ نہیں کہ وہ پیسے جمع کرتے رہے، اسلام کے لیے وہ خرچ کیا انہوں نے کہ غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کرتے رہے۔ وہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا وصال ہوا تو حضور کی وصال کے بعد حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہر زوجہ کو 2 لاکھ درہم ان کی خدمت میں بھیجتے کہ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج اور ہماری مائیں ہیں، امت کا حق ہے کہ حضور کی ازواج کی خدمت کرنی ہے ہم نے۔ یہ نہیں کہ وہ جمع کرتے رہے تھے، تو جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کمی نہیں دیتا، بلکہ وہ خالی ہاتھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھر دیتا ہے اور انہیں دولت کے انبار عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے یہ عنوان اس لیے باندھا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کا حق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تعظیم کرے یہ اس کا حق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرے یہ اس کا حق ہے کہ اس پر فرض ہے اسی طرح دوسرے کی عزت کا خیال کرے۔ اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے سرکار نے 3 لفظوں میں بیان کیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس بھائی چارے کی مثال حضور کے صحابہ کرام نے مدینہ کی ہجرت کے وقت انصار اور مہاجرین کے درمیان جو سرکار نے محبت کا رشتہ قائم کیا، اس رشتے نے بتایا کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حضرات گرامی، آج امت مسلمہ پہ ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر قبلہ اولیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے اہل فلسطین کو جس طرح سے گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، بلکہ شاید جو حیوانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو عام انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہیں ان مسلمانوں کے وہ اٹھتے ہوئے جسم نظر نہیں آئے، ان مسلمان معصوم بچوں کے جسموں کے چیتھڑے اٹھتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے، تو امت مسلمہ کو تو نظر آنے چاہیے۔ 2.25 ارب مسلمان، اگر ہم مسلمان اس طرف چل پڑے پوری دنیا کے مسلمان، تو کیا ان فلسطینی مظلوموں کی ہم مدد نہیں کر سکتے؟ لیکن امت مسلمہ میں تو پرزور آواز ہی ان کے حق میں نہیں اٹھائی گئی۔ سب سے پہلے قریبی حق ان کا بنتا ہے جو ہمسائے ہیں، پھر ان سے یہ قریب ہے، پھر ان سے جو قریب ہے۔ پوری امت مسلمہ پر اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ کے تمام مفتیان کرام نے بالاجماع جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دے دیا ہے کہ 50,000 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے، 2 لاکھ مسلمان شدید زخمی ہیں، ان کے گھر گرا دیے گئے، ان کے اسپتال، ان کے تعلیمی ادارے ختم کر دیے گئے، وہاں مسلمانوں کا وجود مشکل ہے۔ بلکہ امریکہ کا صدر تو انہیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ تم اپنا یہ علاقہ چھوڑ دو اور یہ یہودیوں کو دے دو۔ وہ یہودی جنہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا، جنہوں نے ناجائز قبضہ کر کے اس سرزمین پہ اپنی حکومت قائم کر لی اور اپنی مملکت قائم کی، ان کے خلاف ان لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے جو انبیاء کی اولاد ہے، جو اس سرزمین میں جن کے آباء و اجداد وہاں پہ رہے، انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور پوری جو غیر مسلم قوتیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں۔ لیکن مسلم حکمران، مسلم عوام اور اہل علم، اہل قلم، ان کی نہ کسی کی آواز اٹھی، نہ کسی صحافی نے کوئی اس پر پروگرام کیا، نہ میڈیا پہ کوئی آواز اس پہ اٹھائی جا سکی، بلکہ اٹھانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ جو سوشل میڈیا پہ اگر فلسطین کے حق میں بولتا ہے تو اس کے چینل بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو وہاں سے ان کے اکاؤنٹ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ آج تو کھڑا ہونے کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم میں سے
ہر شخص پر جہاد فرض ہے، لیکن اس کی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق. میری زبان ہے، میں بول سکتا ہوں تو مجھے بولنا ہے. کسی کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے تو اس کو استعمال کرنا ہے. کسی کے پاس معاشی طاقت ہے، اسے وہ استعمال کرنی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کیا ہم ان مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، کیا ہم ان مسلمانوں کی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں؟ پھر وہی بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کیا بنتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے. آج دنیا معیشت کے زور پہ چل رہی ہے، دولت کے زور پہ چل رہی ہے. جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ڈالر ہے، اسی کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور وہی دوسری قوموں کو قتل کرتا اور لتاڑتا جا رہا ہے. اور یہ گولیاں کون میسر کر رہا ہے انہیں؟ پوری دنیا کے 1.25 ارب مسلمان جو ان کی مصنوعات خرید رہے. اگر یہی ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو ضرور انہیں فرق پڑے گا. اس لیے ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو ہم نے کرنا ہے. ہر مسلمان یہ غیرت پیدا کرے، اور پوری دنیا کے علماء یہ مطالبہ کر رہے ہیں عوام سے اور گزارش کر رہے ہیں، خدا کے لیے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. وہ چاہے کسی ملک کی ہیں، وہ یورپ کے کسی ملک کی ہیں، اسرائیل کی ہیں، جس کی بھی ہیں، وہ تمام پوری ملت کفر جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے. کیا انہیں کسی نے منع کیا ہے؟ کیا ان کی آواز کو کسی نے دبایا ہے؟ اقوام متحدہ اس وقت خاموش ہے. عرب لیگ اور عربوں کے سربراہ، ان کی آواز نہیں نکلی، بلکہ وہ ان کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں مدینہ طیبہ میں اور مکہ مکرمہ میں عرب کی اس پاک سرزمین پر ان یہودیوں اور عیسائیوں کے قدم جما چکے ہیں. امت مسلمہ اگر نہیں بولے گی، اگر یہ آواز نہیں اٹھائے گی، اگر یہ ان کے خلاف کام نہیں کرے گی، تو ہمارے وہ مسلمان بھائی کل قیامت کو ہمارا گریبان پکڑیں گے. اور وہ ایک ایک بیٹی نے جن کی عزتیں لوٹی گئیں، وہ ایک ایک بیٹا، وہ ایک ایک معصوم بچہ جس کے اوپر وہ بڑی بڑی عمارتیں گریں، وہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں تمہارے گریبان پکڑیں گے. کہ اتنے اربوں مسلمان موجود تھے اور ان میں سے ایک شخص بھی ہمیں پانی کی ایک بوتل بھی نہ پہنچا سکا، ہمیں پناہ بھی نہ دے سکا. اور وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک جو تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ ایک عمارت گر رہی ہے ایک بچے کے اوپر سے، ایک کتا آگے بڑھتا ہے اور اس بچے کو وہاں سے اٹھاتا ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ پوری امت مسلمہ ایک طرف، ان سے تو ایک کتا بڑھ گیا جس نے ایک مسلمان بچے کو اس مرنے سے بچا لیا. اس وقت ملت اسلامیہ پہ یہ ذمہ داری ہے. حضرات گرامی، ہم میں سے جو شخص بھی جیسے جیسے کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. جہاں جہاں ہمیں اپنی دولت وہاں پہنچانی چاہیے، ان کے لیے خوراک پہنچانی چاہیے، ان کے لیے ادویات اور ان کے لیے موبائل ہاسپٹل ڈسپینسریز وہاں پہ پہنچانی چاہیے. ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے جو پرائیویٹ اکاؤنٹس ہیں وہاں سے وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی آوازیں بلند کریں، خطبہ ممبروں سے عوام کے اندر یہ جذبہ اجاگر کریں. جب بھی کافروں کے خلاف کوئی تنظیم اٹھی ہے تو وہ ممبر سے اٹھی ہے، وہ اہل اسلام نے، علماء نے ان کے خلاف عوام میں یہ جذبہ پیدا کیا، انہیں شعور دیا، تو ملت اسلامیہ اٹھی. اور پھر کبھی بغداد میں ہلاکو خان جیسے قاتلوں کو، انہی قاتلوں کو مسلمانوں نے پھر سے اسلام کی دعوت دی اور انہیں ممبر پہ بٹھایا اور وہی مسلمانوں پہ حکمرانی کرنے لگے. یہ اہل قلم کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے. اور ہماری عوام کو بھی یہ شعور ہونا چاہیے، جن کو ہم نے ووٹ دیے تھے اس لیے دیے تھے کہ وہ اس ملک میں بھی ملت اسلامیہ کی حفاظت کریں گے، وہ حرمین شریفین کی حفاظت بھی کریں گے، اور پوری دنیا میں واحد اسلامی ایٹمی پاور پاکستان، یہ ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کی ناموس اور ہر مسلمان ملک کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا. ہم سپہ سالار پاکستان اور حکمرانان پاکستان سے پوری امت مسلمہ کا، پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی آواز تو اٹھا دیں اور ان کے خلاف اپنی فوج بھیجنے کا اعلان کریں. یہ ایٹم بم کس لیے آپ نے بنا رکھا ہے؟ یہ کھلونا ہے جس کے ساتھ عوام نے کھیلنا ہے. یہاں بھوک میں تو ویسے ہی مر رہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ معاشی پابندیاں لگیں گی، وہ پہلے ہی تم پہ لگ چکی ہیں، غریب تم پہلے ہی ہو. اگر وہ مر رہے تو ہم اگر ان کے لیے مر گئے تو کیا ہوگا؟ جب کشمیر کو انڈیا 3 سال پہلے جب کشمیر کو اس نے نوالا سمجھ کے نگل لیا، اس وقت ہمارے حکمران صرف
پارلیمنٹ میں اجلاس کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم کیا ان پہ حملہ کر دیں, کیا وہاں پہ فوج بھیج دیں؟ ہاں فوج بھیجنی تھی تم نے, تم پر لازم تھا, تم پر فرض تھا کہ ایک مسلمانوں کے ملک پر جو ایک الگ خطہ ہے جس کو پوری دنیا مان چکی ہے, اس کو انڈیا نے ہڑپ کر لیا اور تم صرف یہ ڈرتے رہے. آج بھی امت مسلمہ پہ فرض ہے, جب بھی مسلمان جہاد کے لیے نکلیں گے اللہ کی مدد سے نکلیں گے, ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نہ دے, ہمیشہ فتح مسلمانوں کے قدم چومتی ہے. غزوہ تبوک کا منظر دیکھیں, صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ایک ایک کھجور ملتی تھی, اسے بھی چوستے تھے, کھا نہیں سکتے تھے, پھر بھی جنگ کی تو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی. اور اس غزوے کے موقع پر 3 طرح کے لوگ تھے. کچھ وہ لوگ تھے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے. حضور نے اعلان کیا کہ تم اپنا اپنا مال اس میں شامل کرو, اگرچہ اس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن صحابہ کرام کے ایمان کا اللہ رب العزت نے امتحان لیا. صحابہ کرام میں سے کچھ وہ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں, کچھ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے, اور کچھ وہ تھے جو کہ بغیر مجبوری کے ہی نہیں گئے, اور کچھ منافق تھے, وہ تو ویسے ہی نہیں انہوں نے جانا تھا. 3 کیٹیگریاں تھی, 3 طرح کے لوگ تھے. جو مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے, سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو جنگ میں گئے تھے انہیں مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا تم جس وادی پہ چڑھتے ہو, جس پہاڑ سے چڑھتے ہو, جس سے نیچے اترتے ہو, وہ جو مدینہ میں معذور بیٹھے ہوئے وہ ہر وادی میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جہاد کا ثواب انہیں گھر بیٹھے ہوئے عطا فرماتا ہے. تو ہم میں سے جو کوئی معذور ہے, جو نہیں جا سکتے, ان کی نیت اگر یہ ہے کہ ہم اس جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجبوری پر اس معذور کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو مجبوری کے بغیر جو سچے صحابہ تھے لیکن نہیں گئے تھے, انہوں نے 40 دن سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے تعلق چھوڑ دیا, حضور نے ان سے بولنا چھوڑ دیا, اور اعلان ہو گیا مدینہ میں کوئی بھی ان سے بات نہ کرے. ان کے گھر والے ان سے بات نہیں کرتے, بیویاں بات نہیں کرتی. 40 دن اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعائیں کرتے رہے. 40 دن کے بعد ان کی توبہ, رسول اللہ کی سفارش پہ ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, ہماری فوج ان کی مدد کے لیے جا سکتی ہے, ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور بلا عذر نہیں کر رہے, تو ہم سبھی گناہگار ہوں گے, اور اس پر ہم پوری قوم کو توبہ اور استغفار کرنا ہوگی. اور تیسرے تو وہ لوگ جو کافر ہیں, جو منافق ہیں, جو جانا ہی نہیں چاہتے, تو انہیں نہ دین اسلام سے غرض ہے, نہ دین اسلام کو ان کی مدد کی ضرورت ہے. آج بہت سارے دانشور, بہت سے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں یا اسرائیل میں آپ کے ٹینک کیسے پہنچ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کے میزائل کیسے پہنچ سکتے ہیں. اگر انہوں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہوتی تو پاکستان کی ایئر فورس نے وہ مناظر بھی دنیا کو دکھائے کہ 30 منٹ میں ایم عالم میں انڈیا کے جتنے جہاز گرائے تھے دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں گرا سکا. اور اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے ایئر کمانڈوز نے ان کے جہاز مار گرائے تھے. اس لیے قوم کو بزدل نہ بنائیں, قوم کو حوصلے دینا ہمارا کام ہے, جذبے دینا ہمارا کام ہے. اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جو تجارت کے شعبے میں ہیں, ان چیزوں کا بائیکاٹ کرے, فرض سمجھے اس کو. اگر ہم کچھ بھی ہم ان کے لیے ان کی مصنوعات کا خریدتے تو کچھ نہ کچھ حصہ تو انہیں جاتا ہے, جو حصہ انہیں جاتا ہے وہ ہماری طرف سے جاتا ہے. اس پہ ہمارے ہاں وقتی کام ہوتے ہیں. کچھ عرصہ مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا, اس کے بعد پھر ابھی کسی شادی حال میں آپ جائیں تو سامنے پیپسی اور سپرائٹ یا کوکا کولا ہی رکھی ہوتی ہے, اور جس جگہ پہ جائیں تو وہاں سامنے مصنوعات پڑی ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ فکر ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں اپنی دکانوں سے نکال دیں گے پھر ہماری دکان میں بچے گا کیا, ہم کمائیں گے کیسے. تم اللہ کے لیے کرو تو صحیح, دیکھنا رب کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار. اب بھی ہمیں جذبے دینے ہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے, اپنا حصہ ڈالنا ہے اس جہاد میں. ہم وہاں جا کے لڑ تو نہیں سکتے, لیکن معاشی سطح پر, معاشی انقلاب کے طور پر ان کو جو وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں. ہم ان کی معیشت میں تنگیاں پیدا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہم اپنے جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں, رہنما ہیں, ہم ہر جماعت کے لوگ انہیں یہ کہے کہ وہ کم از کم اپنی آواز تو اٹھا لیں, ان کے خلاف تحریکیں اٹھائیں, ریلیاں ان کے خلاف نکالیں, اور ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں. ہماری حکومت
اپنی فوج کو بھیجنے کا اعلان کرے ان مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، ورنہ یہ تمہاری حکومتیں یہی رہ جائیں گی، آخرکار سب نے مر جانا ہے۔ عزت انہی کو ملے گی جو رب کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی اس مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ نام انہی کا رہے گا، مٹ وہ جائیں گے جو ان کی مدد کے لیے نہ اٹھے نہ انہوں نے آواز بلند کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو غیرت، حمیت اور مسلمانوں کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔